سوہنی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ بہت ہی لاڈ پیار میں پلی ہوئی سوہنی کے والدین اس کی ناز برداریاں کرتے ہوئے نہ تھکتے۔ جائز تو جائز، ناجائز خواہش بھی اس کی پوری کی جاتی۔ سوہنی تھی بھی تو بہت خوبصورت، شرارتی، چنچل، نٹ کھٹ سی، سرخ سفید، اونچی لمبی۔ اسکول ہو یا کھیل، ہر جگہ آگے آگے۔ والدین کے بیجا لاڈ پیار نے اسے بگاڑا نہیں بلکہ سنوارا تھا۔ لیکن سوہنی کی ایک عادت بہت بری تھی، اور وہ تھی بدلہ لینے کی عادت۔ اگر کوئی اسے ناحق تنگ کرتا، چھیڑتا، مارتا تو جب تک وہ بدلہ نہ لے لیتی اسے چین نہ آتا۔ اس کی دوستوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن زیبا اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ کلاس ہو، اسکول گراؤنڈ ہو یا پارک ہو یا مارکیٹ، وہ ہر جگہ ساتھ ساتھ پائی جاتی تھی۔ یوں کہنا غلط نہ ہوگا، ایک جان دو قلب، کیونکہ ان کے گھر بھی ساتھ ساتھ تھے، ایک ہی گلی میں، اس لیے ہر جگہ اکٹھی پائی جاتی تھی۔ سوہنی، ارے سوہنی، بے جلدی کرو، 8 بجنے میں 20 منٹ باقی ہیں، اور پورا آدھا گھنٹہ پیدل بھی چلنا ہے۔ اوپر سے گرمی دیکھو، سورج ابھی سے آگ برسا رہا ہے، اور تم ہو کہ گھر کے کمرے سے نکل ہی نہیں رہی۔ زیبا دور سے ہی سوہنی کو آوازیں دیتی ہوئی آ رہی تھی۔ اتنی کیوں باولی ہوئی جا رہی ہو؟ پہنچ جائیں گے جلدی ہی۔ سونی کمرے سے برآمد ہوئی۔ مئی کا مہینہ تھا، سردیوں کو رخصت ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ دھوپ کی تپش نے سارے ماحول کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ وہ دونوں بہت تیزی سے اسکول کی جانب جا رہی تھی۔ ابھی بمشکل 15-20 منٹ کا سفر طے کیا ہوگا کہ زیبا نے سوہنی کو کونی مار کر کہا، نہیں پگلی، دیکھ وہ پھر ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ سونی کے برابر سے گزرتے ہوئے اس نے سونی سے آنکھیں ملائی۔ بس بے اختیاری سونی کی نظریں اوپر اٹھی تھی۔ لڑکے کی نظریں اپنے چہرے پر دیکھ کر وہ کھول اٹھی۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی۔ اس سے پہلے کہ سونی کچھ کہتی، وہ لڑکا آگے جا چکا تھا۔ سوہنی اور زیبا کا اسکول قریب آ چکا تھا۔ وہ دونوں اسکول میں داخل ہو گئی۔ سارا دن اس کا پڑھائی میں دل نہ لگا۔ وہ بہت پریشان رہی اور سوچتی رہی کہ نہ جانے کب سے وہ لڑکا ہمارے پیچھے ہے، لیکن سوہنی نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیسے سبق سکھانا ہے۔ واپسی پر سونی نے ادھر ادھر لڑکے کو دیکھنا چاہا۔ سامنے ہی وہ لڑکا کھڑا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لڑکی مجھے ڈھونڈ رہی ہے تو وہ زیر لب مسکرایا اور ان دونوں کے پیچھے چلنے لگا۔ سڑک پر اور طالبات اور لوگ جا رہے تھے۔ سوہنی کا تو جی چاہ رہا تھا کہ لڑکے کا دماغ صاف کر دے، لیکن زیبا اسے روک رہی تھی۔ آگے ایک لمبی سی گلی آئی۔ اچانک اس لڑکے نے آگے ہاتھ بڑھایا۔ اس کی مٹھی میں کاغذ کا پرزہ دبا ہوا تھا۔ سوہنی نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ لڑکے کو اتنی توقع نہ تھی کہ وہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا اور اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا جب تک سوہنی اور زیبا گلی کا موڑ نہ مڑ گئی۔ دیکھ زیبا، میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ تا قیامت یاد رکھے گا۔ اب وہ آ کر دکھائے ہمارے پیچھے۔ اس کی اتنی جرت کہ میری طرف ہاتھ بڑھائے، ہاتھ توڑ دوں گی میں اس کا۔ اس کے بعد بھی وہ سوہنی اور زیبا کو کئی جگہ نظر آیا، لیکن دور دور ہی رہا۔ اس نے دوبارہ ان کے پاس آنے کی کبھی غلطی نہیں کی۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے اور سوہنی کے غصے میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکے کو کچا چبا ڈالے۔ آج بہت دن بعد موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہر سو چل رہے تھے۔ پرندوں کی چہکار نے ماحول کی خوشگواریت میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ سوہنی اور زیبا بازار جانے کو تیار تھی۔ سوہنی کی ویسے بھی عادت تھی کہ عصر کی نماز پڑھ کر بازار جاتی۔ اس وقت شام کے سائے پھیل رہے ہوتے، موسم بھی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس وقت شاپنگ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ دونوں خرامہ خرامہ چلی جا رہی تھی۔ مارکیٹ پہنچ کر وہ دونوں سب سے پہلے دہی بڑے کی شاپ میں داخل ہو گئی۔ ابھی وہ بیٹھنے ہی نہ پائی تھی کہ زیبا کی نظر سامنے پڑی۔ وہاں ایک کرسی پر وہی لڑکا بیٹھا تھا، ہاتھ چہرے پر رکھے، کچھ پریشان سا۔ سیاہ ٹروزر اور سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ، بڑھتی ہوئی شیب، ماتھے پر آئے ہوئے بال اس کا سراپا عجیب بنا رہے تھے۔ وہ بھی ان دونوں کو دیکھ چکا تھا۔ سوہنی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ یکدم وہ اٹھ کر ان کے قریب آ گیا اور بولا، پلیز آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ سوہنی کی پھنکار اس قدر شدید تھی کہ اس شاپ کے در و دیوار اور وہاں موجودہ ہر شخص لرز اٹھا۔ کون سا نمبر دوں، جوتے کا یا سینڈل کا؟ بتا کون سا نمبر دوں؟ بے اختیاری سونی کا ہاتھ نیچے ہوا اور اس نے ایک گلاس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ گلاس کی ضرب اس قدر شدید تھی کہ اس کے سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ آس پاس کی دکانوں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، سب اس لڑکے کے گرد جمع ہو گئے
اور یہی موقع غنیمت تھا جب زیبا نے تقریباً کھینچنے کے انداز میں سہنی کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دکان سے باہر لے آئی۔ کسی کی نظر اس کی طرف نہیں پڑی یا کسی نے توجہ نہیں دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھے بنا وہ آگے بڑھتی چلی گئی اور گھر آ کر سانس لیا۔ زیبا نے سوچا اب اس پاگل لڑکی سے بات کرنا بھی فضول ہے، سہنی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ زیبا اب دل ہی دل میں پریشان تھی کہ اب بات آگے بڑھ جائے گی، اب تو وہ لڑکا ہم سے بدلہ ضرور لے گا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس آیا ہے؟ اسی بات کا زیبا کو ڈر تھا جو ہو چکی تھی۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے۔ اسکول سے واپسی پر وہ لڑکا پھر ان کے پیچھے چل پڑا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یقین کیجئے میرا خود پر اختیار نہیں۔ لڑکے کے ماتھے پر اب بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ بہت آس بری نظروں سے سہنی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سہنی بھی شاید کسی کمزور لمحے کی زد میں آ چکی تھی جو اب تک خاموش کھڑی تھی۔ ایک دم سہنی نے چہرہ اوپر اٹھایا اور بے بس ہوتے دل کو تھپکی دی۔ دماغ کو جھٹک کر وہ لڑکے کی جانب بڑھ گئی۔ سہنی بھی سارم سے محبت کرنے لگی تھی، شدید اور ٹوٹ کر ایسی محبت جس میں کوئی کھوٹ نہ تھا۔ سہنی کو سارم کے علاوہ نہ کچھ سوچتا نہ کچھ نظر آتا۔ بہت سارا وقت گھر ہو یا کالج، سہنی موبائل پہ سارم سے باتوں میں لگی رہتی۔ اب سہنی کالج میں آ چکی تھی، سارم بھی اسی کالج میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک دوسرے میں اس قدر مگن ہو گئے کہ انہیں دنیا جہاں کی کچھ فکر نہ رہی تھی۔ کبھی کبھی تو زیبا جل کر رہ جاتی کہ سہنی نے بالکل اسے اگنور کر دیا تھا۔ یا محبت چیز ہی ایسی ہے جو ہر چیز سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ دن یوں ہی پر لگا کر اڑتے جا رہے تھے۔ ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ سہنی کی سارم سے منگنی ہو چکی تھی۔ سہنی کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ سارم اسے بالکل وقت نہیں دے رہا ہے، ہر وقت کسی اور سے فون پہ باتیں کرتا رہتا۔ جب بھی فون کرتی نمبر بزی ملتا۔ سہنی کئی بار شکوہ بھی کر چکی تھی سارم سے، لیکن وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے سہنی کو ٹال دیتا۔ سہنی کے دل میں ہول اٹھتے کہ سارم کسی اور کو چاہنے لگا ہے۔ مرد کی فطرت ہی ایسی ہے۔ بارش نے بھی شاید آج نہ رکنے کی قسم اٹھا رکھی تھی۔ ہر طرف جل تھل ہو رہی تھی۔ کالج کی دیواروں کے ساتھ رکھے ہوئے گملے اور درخت دھل کر مزید نکھر گئے تھے۔ سہنی خاموشی سے اس برستی بارش میں کالج کے برآمدے کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ اس خوبصورت موسم نے بھی اس کی اداسی کم نہ کی تھی۔ وہ تو اس ٹھنڈے موسم میں بھی اندر سے جھلس رہی تھی۔ نرم ٹھنڈی پھوار بھی اس کے جذبات کی آگ کو کم نہیں کر سکی تھی۔ اس کا دوپٹہ ڈھلک کر شانوں پر آ گرا تھا۔ یکدم اسے سامنے سے سارم آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ سہنی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سہنی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور کہا، سارم اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ پڑھائی تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، ویسے بھی اب میرا دل پڑھنے کو نہیں چاہتا۔ سارم نے سر اٹھا کر دیکھا اور سوالیہ انداز میں زوردار کہکا لگایا، میں اور تم سے شادی؟ ناممکن، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ وہ سہنی کے تھوڑا اور قریب ہو کر بولا، سہنی وقار احمد، کیا تمہیں وہ دن بھول گیا جب تم نے میرے سر پر گلاس مارا تھا، بڑی مارکیٹ میں میری انسلٹ کی تھی؟ مجھے تم سے کوئی پیار نہیں ہے اور تم ہو کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، مجھ سے؟ سارم چودھری سے؟ دوستو سنو، یہ لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ارد گرد بیٹھے ہوئے اور جاتے ہوئے تمام طالبات مڑ مڑ کر سہنی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سہنی نے ساکت چہرے کے ساتھ سارم کی طرف دیکھا اور نظریں بے یقینی انداز میں سارم کے چہرے پر گاڑ کر سہنی کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ پورے جسم میں درد کی لہریں اٹھنے لگی۔ سارم نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ نہ رسائی اور نہ قدری کے شدید احساس نے اسے توڑ کے رکھ دیا۔ اس لمحے اسے لگا وہ مر چکی ہے، مگر وہ سانس تو لے رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے خواب مر جائیں تو در حقیقت وہ انسان بھی اسی وقت مر جایا کرتے ہیں، مگر وہ موت کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ سہنی ایک عذاب کی مند زندگی گزار رہی تھی۔ جدائی کا عذاب پہلے ہی زندہ اور شوق چنچل لڑکی، زندگی کی خوشیوں اور مسرتوں سے بھرپور دل رکھنے والی، اتنی قریبی اور خون کے رشتے موجود ہونے کے باوجود وہ سارم کے لیے ترستی تھی، تنہائیوں میں روتی تھی۔ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یکدم سہنی کے دماغ میں کچھ آیا اور اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اپنی ماں سے اجازت لے کر وہ زیبا کے گھر چلی گئی۔ کیا کرنے والی تھی وہ اب، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ زیبا سہنی کو دور سے ہی مطمئن انداز میں آتے دیکھ کر
کھلکھلا اٹھی تھی۔ سونی نے اس کے پاس آ کر کہا، زیبا تم چاہتی ہو نا کہ میں خوش رہوں تو تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ کیوں نہیں سونی، زیبا اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے بولی، تم مجھے کسی ایسے عامل کے پاس لے چلو جو کالے جادو کی سمجھ رکھتا ہو۔ ہے کیا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ زیبا حیرانگی سے سونی کا منہ تاک رہی تھی۔ مجھے بہت جلدی ہے، پلیز زیبا۔ بہت سوچنے کے بعد اسے ایک ایسے عامل کا پتہ ملا جو کالا جادو کر لیتا تھا، ایسا جادو جو انسان کو تڑپاتے قبر میں سلا دیتا ہے۔ عامل عامر شاہ بنگالی۔ سونی وہاں سے اٹھ کر سیدھا بنگالی کے آشیانے کی طرف چل پڑی۔ زیبا بھی اس کے ساتھ تھی۔ جو ہی وہ اندر داخل ہونے لگی، سامنے سے موٹر سائیکل پہ آتے ہوئے سارم کی نگاہ سونی پر پڑ چکی تھی۔ سونی اور زیبا اندر جا چکی تھی۔ اندر کیا ہوا سارم نہیں جانتا تھا۔ ان کے باہر نکلنے کے بعد سارم اندر داخل ہو گیا۔ یہ لڑکیاں عامل سے کیا کہہ کر اور کیا لے کر گئی تھی۔ اس نے کچھ پیسوں کا لالچ دے کر سب کچھ اگلوا لیا۔ اب اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے سوچنے لگا، تقدیر، طوفان، موت، جہنم، زہریلے سانپ، ان میں سے کوئی اس قدر خراب نہیں جتنی عورت ہے۔ سورج اپنی گردش مکمل کرتے ہوئے غروب ہو چکا تھا۔ دھوپ کسی پرندے کی طرح اپنے پر سمیٹ چکی تھی۔ شام کے گہرے سائے ہوتے اندھیرا چھا گیا۔ 14ویں کا چاند آہستہ اوپر آ رہا تھا۔ نرم چاندنی ہر سو اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ مدھم روشنی نے سارے ماحول کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اسی وقت ایک مکان سے دو سائے آستگی سے باہر نکلے۔ ان کا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ وہ دونوں سائے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے، ارد گرد کا جائزہ لیتے، آگے بڑھ رہے تھے۔ ابھی مشکل 15 منٹ کا سفر طے کیا ہوگا کہ قبرستان سے کچھ فاصلے پر ایک اور سایہ ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ بہت محتاط انداز میں ہر طرف دیکھ کر دبے پاؤں چل رہا تھا۔ کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ اسی وقت اگلے دو سایوں کو اپنے پیچھے کچھ سرسراہٹ سنائی دی۔ خوف سے ان کی آنکھیں پھیلنے لگی۔ پچھلا سایہ کسی اوٹ میں ہو گیا۔ اس کا ہاتھ پینٹ کی سائیڈ پہ گیا جہاں ایک خنجر اڑا ہوا تھا۔ اگلے سایوں کو اب کچھ ڈر سا لگا۔ قبرستان میں داخل ہو کر انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلے میں کچھ سامان تھا۔ قبرستان میں ہو کا عالم تھا۔ ہر طرف پھیلا سناٹا اور بھی دہشت پھیلا رہا تھا۔ ماحول میں وحشتناک خاموشی طاری تھی، مگر کبھی کبھار کتوں کی آوازیں ماحول میں سنسنی پیدا کر دیتی تھی۔ ایسے میں دو سائے اچانک ایک قبر کے پاس رک گئے۔ وہ دو سائے ایک سونی اور زیبا کے تھے۔ انہوں نے تھیلے سے کھرپا نکالا اور مٹی کھودنا شروع کی۔ تیسرا سایہ جو کہ سارم تھا، وہ ان کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ اسے پہچاننے میں ناکامی ہو رہی تھی کہ سونی کون ہے۔ اچانک اس نے خنجر باہر نکالا، ان کے پیچھے جا کر کہا، مردود عورت، اس سے شادی نہیں کی تو میری زندگی میں زہر گھولنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دل کے مقام پہ ایک وار کیا اور پھر دوسرا بھی۔ وہ زیبا تھی۔ سونی بھاگنا چاہتی تھی کہ اس نے سونی کو بھی بے دردی سے خنجر کے وار سے ختم کر دیا۔ سونی کی آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھی، زیبا کی آنکھیں کھلی تھی۔ کچھ مہینوں سے اس کی راتوں کی نیند حرام تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کر وہ اپنے دوست خرم کے پاس پہنچا، جو کہ اپنی گرل فرینڈ ماہی کے پاس خوش گپوں میں مصروف تھا۔ ان کے پاس بیٹھے اسے کچھ دیری گزری تھی کہ اس نے سفید کپڑوں میں ملبوس سونی کو خرم کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے دیکھا۔ سارم اچھل کر پیچھے ہٹا۔ ماہی نے حیران نظروں سے اسے دیکھا، لیکن خرم ایک جگہ پر جمع بیٹھا تھا۔ اچانک اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ پوری یونیورسٹی میں ایک کہرم برپا تھا۔ خرم کی شاہ رگ پر ایک نیلے رنگ کا نشان تھا۔ اس کے پورے جسم میں ایک قطرہ بھی خون کا باقی نہیں تھا۔ سب حیران پریشان تھے۔ پولیس بھی اس معاملے کو حل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ سارم کا تو بہت ہی برا حال تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سارا دن بہت پریشان رہا تھا، کروٹ پہ کروٹ بدل رہا تھا۔ نیند تھی کہ آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک اس کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس نے حیران ہو کر دیکھا رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ دستک پھر ہوئی۔ اس نے اندر سے ہی پوچھا، کون؟ باہر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اچانک اس نے مڑ کر دیکھا تو کرسی پر معصوم پری پیکر سونی برجمان تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی صفاقت تھی کہ خوف کے مارے سارم کا دل لرز اٹھا۔ وہ لاک کھول کر باہر نکلنا چاہتا تھا، لیکن اس کا ہاتھ دروازے تک ہی نہیں پہنچ رہا تھا اور وہ ایک ہی جگہ جم گیا تھا۔ وہ سونی کی طرف نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔
انتقام کی آگ سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ سونی نے ایک کہکا لگایا اور اسے اس حالت میں دیکھ کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ یونیورسٹی کی حدود میں لوگ آ جا رہے تھے۔ ایک گاڑی مین گیٹ کے پاس آ کر رکی اور اس میں سے ایک لڑکا اظہر اور لڑکی کرن باہر نکلے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے لوث محبت کرتے تھے۔ ان کے خواب پورے ہونے والے تھے، کیونکہ 2 دن بعد شہر کے معروف ہوٹل میں ان کی منگنی کی تقریب منعقد ہونا تھی۔ یونیورسٹی میں آ کر اظہر نے کرن کو پیار بھری نظروں سے دیکھ کر ہاتھ ملایا اور اپنے کوارٹر کی طرف بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم دڑم سے نیچے آ گرا۔ کرن اڑ کر اس کے اوپر جا گری۔ ان کی چیخوں نے یونیورسٹی کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ سارے طالب علم استاذہ اظہر کے ارد گرد اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی شاہ رگ پر بھی ایک نیل پڑا ہوا تھا اور جسم میں خون کا کوئی قطرہ باقی نہ رہا تھا۔ یہ واقعات یونیورسٹی میں ہوتے رہے اور لگاتار 7 موت اسی نوعیت کی تھی جن کا معمہ اب تک حل نہ ہو سکا تھا۔ عید کی آمد تھی، بازاروں میں رونق تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب حماد صفیہ سے وعدہ کر رہا تھا کہ اس سے چاند رات کو شاپنگ کروانے ضرور لے جائے گا، چوڑیاں اور گجرے بھی پہنائے گا۔ آخر چاند رات آ پہنچی۔ صفیہ نے اپنی ماں سے بہانہ کیا کہ وہ ساتھ والے ہمسایوں کے گھر جا رہی ہے۔ باہر حماد موٹر بائیک لے کر کھڑا تھا۔ وہ بائیک پر بیٹھی اور بائیک فراٹے بھرتے ہوئے گلی کا موڑ مڑ گئی۔ مارکیٹ میں جا کر وہ سیدھے آئس کریم پارلر میں داخل ہوئے اور آئس کریم کا آرڈر دیا۔ حماد بہت پیار سے آئس کریم کھاتی ہوئی صفیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مستقبل کے سہانے خواب تھے۔ یکدم اسے دائیں کندھے کے قریب ایک کہکا سنائی دیا۔ وہ ابھی اس طرف دیکھ بھی نہ پایا تھا کہ اس کی گردن پر اسے 2 گیلے ہونٹ محسوس ہوئے۔ کچھ سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے۔ حماد لڑکھڑاتا ہوا صفیہ کی گود میں آ گرا۔ اس کی شاہ رگ پر گول سا نیل دیکھ کر وہ اس کے اوپر گرتی چلی گئی۔ سارے شہر میں عجیب سی وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ پورے شہر میں 36 کے قریب پر اسرار موت ہو چکی تھی اور ایک ماما بن کر رہ گئی تھی۔ مائیں اپنے بیٹوں کو باہر نہ نکلنے دیتی، بہنیں ہر وقت بھائیوں کے لیے دعا گو رہتی۔ آج گھر میں پھر وہی بات چھڑی ہوئی تھی۔ سارم شادی نہیں کرتا۔ تمام گھر والے، بہن بھائی، دوست احباب اس کی منتیں کر کے تھک چکے تھے۔ سارم کی ممی نے کہا، سارم بیٹا تم پورے 32 سال کے ہو گئے ہو، بیٹا اب تو مان جاؤ، تم میری بڑی اولاد ہو۔ 5 سال ہو گئے ہیں تمہارا منہ تکتے تکتے۔ انہوں نے اچانک اپنا دوپٹہ اتار کر سارم کے قدموں میں رکھ دیا۔ سارم تڑپ کر رہ گیا۔ اس نے لمحے کی تاخیر کیے بنا دوپٹہ اٹھا کر ماں کے سر پر رکھا، انہیں گلے لگا لیا اور ہاں کر دی۔ شہر کے معروف ہوٹل میں آج شہر کے نامور بزنس مین کے بیٹے کی شادی تھی۔ دھیرے دھیرے لوگ آتے جا رہے تھے۔ سارم کی ممی پاپا بھی بہت خوش تھے، کیونکہ آج ان کے چہیتے، لاڈلے اور نازوں سے پلے بیٹے کی شادی تھی۔ خوشی سے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ دلہن کو اندر لایا جا چکا تھا۔ بالآخر نکاح کا وقت آن پہنچا۔ سارم کا نکاح اس کی کزن ڈاکٹر فیضہ سے ہوتے ہی ہر طرف مبارکباد کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ قرآن پاک اور لال چنری کے سائے میں فیضہ کو سارم کے پہلو میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ 1 گھنٹہ گزرا تھا۔ رخصتی کی تیاریاں شروع تھی۔ اس لمحے سارم بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اپنی محبت کو پا لینے کا احساس ہی اتنا خوش کن ہوتا ہے۔ سارم اپنی محبت کے نشے میں کھویا ہوا تھا کہ فیضہ نے اس کا کندھا ہلایا اور کہا، سارم یہ کیوٹ سی لڑکی کون ہے؟ اتنی معصوم اور خوبصورت ہے۔ سارم نے چونک کر فیضہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس سونی تھی۔ اس کی آنکھوں میں قہر اور نفرت کے الاؤ جل رہے تھے۔ تو اس کے سینے کے بائیں جانب خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا، لیکن خون نیچے نہیں گر رہا تھا اور خون فیضہ کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اسٹیج کے قریب آ چکی تھی۔ سارم کو اپنی موت یقینی لگ رہی تھی۔ اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ گئی۔ فیضہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ سونی اب اسٹیج کے اوپر چڑھ آئی تھی اور آ کر سارم کے دائیں پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ تم مجھ سے بچ جاؤ گے؟ اس نے خوفناک کہکا لگایا۔ تم نے میری زندگی تو برباد کی ہی تھی، میری دنیا بھی برباد کر ڈالی۔ میرے ماں باپ کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ آج وہی تکلیف، وہی آنسو میں تمہارے ماں باپ کو دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا منہ سارم کے قریب کرنا شروع کر دیا اور اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا۔ فیضہ گش کھا کر نیچے گر پڑی۔ اس کی چیخیں بلند تھی۔
اس نے سونی کی ساری گفتگو سن لی تھی۔ تمام لوگ اسٹیج کے نزدیک آ گئے۔ سارم کی ماں سارم کے اوپر ہی گش کھا کر گر پڑی۔ سونی اپنا انتقام پورا کر کے جا چکی تھی۔ میرج ہال میں ہر طرف آہ بکا مچی ہوئی تھی۔ پولیس آ چکی تھی۔ اس وقت انسپکٹر عامر محمود بھی موجود تھے۔ انہوں نے لاش کا معائنہ کیا تو یکدم ان کی نظر گردن پر پڑے نشان پر پڑی۔ اچانک ہی وہ کھڑے ہو گئے اور سر کو نفی میں ہلا دیا۔ یہ ان کا کیس نہیں تھا۔ ایک لڑکی جو کسی کے نکاح میں آتے ہی بیوہ ہو گئی، اس کا کیا قصور تھا؟ سارم جس نے اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے 2 بیگناہ لڑکیوں کا قتل کیا، اور سونی جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے محبت کی تھی، سچی محبت کی تھی۔ ٹوٹ کے چاہنے والوں کے دل توڑ دیے جائیں تو ایسی ہی کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔